تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں؟ ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اگست 2011 لندن رائٹس ہوئے، بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کورٹ سسٹم، وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے، دن رات عدالتیں لگیں، جو بلوائی تھے، جو انتشاری تھے، جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر، ان کو بھی سزائیں دی، ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے، اس کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی، تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے نہیں اس پہ شروع ہو گئے۔ کرمنل کورٹ سسٹم آیا، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، سزائیں دی گئی، سخت سزائیں دی، ان کو بھی جو وہاں موجود تھے، ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے آگے بڑھیں، 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے، ہنگامے ہوئے، امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے، قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے، ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا، صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئی۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہمارے اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں۔ وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو، تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد، زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں، ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں۔ وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا، وہاں پہ کسی نے اپنے محسن، اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا، وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی، وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ، دوسرا تاریخی حربہ، اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کی جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے۔ کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سامنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ خواتین و حضرات، میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز پہ بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ یہ واقعات، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے، یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں، ایبسولوٹلی کلیئر۔ یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا، اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا، اس کے مقاصد کیا تھے۔ وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا۔ وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی، کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، پاسپورٹ جلائیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل جلائیں۔ کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورسز، سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا، 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے، باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے، اس کو قرضہ نہ دیا جائے، اس بات کا بھی احاطہ کرے۔ کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کہاں فنڈنگ جا رہی تھی، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ کون لوگ ہیں
اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا، اور چونکہ ہم نے نہیں کیا، تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا، تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. آپ کے سامنے ہوا. جب وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتا جائے اور آپ اس کے جھوٹ کے آگے سچ نہ بولیں، تو ہر طرح کا فریب اور پروپیگنڈا کرے گا. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے. 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شے پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ وہ اپنی ہی فوج پہ، اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر دیا. اور پھر پاکستان کا جو باشعور عوام ہے، غیرت مند محبت کرنے والے عوام ہے، ایکچولی 9 مئی کو وہ کھڑا ہوا. وہ کھڑا ہوا. کیسے کھڑا ہوا؟ اس سے پیچھے ہٹ کے اس نے اپنے آپ کو اس کے اس عمل سے، اس انتشاری ٹولے کے عمل سے دور کیا. انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اس کو انکار کرتا ہوں، میں اس عمل کی نفی کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس نے اس عمل سے کراہت کی، اور اس کا غیظ و غضب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا، فالس فلاگ آپریشن، ہم تو خود مظلوم ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے. جھوٹ پہ جھوٹ، فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. یہ آپ کا مقدمہ ہے، ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ، جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کہ ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں، اور جلد سے جلد دیں. جی السلام علیکم، میں وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا یہ سوال ہے، ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، آئین کی بھی بات کی، تو سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کوئی گزشتہ 3-4 ماہ سے پابندی ہے، خاص طور پہ جو ایکس ہے، جو فارملی ٹویٹر تھا، اس پہ بندش ہے، اور نوجوان نسل اپنے آپ کو آئین کے تحت ہی، آرٹیکل 19 کے تحت ایکسپریس کرتی ہے، اور پاکستان کا مثبت امیج بھی اس سے اجاگر ہو سکتا ہے. ظاہر ہے فیک نیوز بھی ہوتی ہوگی اور پروپیگنڈا بھی، لیکن اس کو پازیٹیولی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تو ایکس کی بندش میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا ہاتھ ہے اس میں، ان کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے. دوسرا میرا یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرٹیکل 19 کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کوئی بیان دیا تھا کہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہمیں سرمن دیتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ خود آئین کے آرٹیکل 19 کی وائلیشن کرتے ہیں. تو ان کا مخاطب کون لوگ تھے وہ؟ تھینک یو سر. دیکھیں، میڈیا اور سوشل میڈیا، مینلی سوشل میڈیا، اس کے اندر اداروں پہ کچھ مخصوص سیاسی حلقے اور کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں تواتر کے ساتھ پاکستان کی افواج پہ اور دیگر اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں. ان الزامات کے جواب میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ثبوت دو، تو وہ ثبوت دینے کی بجائے مزید اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اگر ادارہ بھی جواب میں الزام تراشی شروع کر دے تو یہ تو ایک وشس سائیکل میں اس پوری سوسائٹی پڑ جائے گی. ہم ریشنلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم فیکٹس پہ اور حقائق پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ جھوٹ پہ ہمیشہ غالب آئے گی، غالب ہوتی ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، جس کا آپ نے اپنے سوال میں بھی ذکر کیا، تو آرٹیکل 19 بلا شبہ آزادی ہے اظہار رائے کا، اس کا تحفظ یقینی بناتا ہے. لیکن یہی آرٹیکل 9 بڑے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ
آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی سالمیت، سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آرٹیکل 9 یہ بھی واضح کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو عذر نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ بھی کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دیں، آپ پبلک آرڈر اور امن و امان تباہ کر دیں، آپ اعلیٰ عدلیہ کے وقار کے منافی بات چیت کریں۔ تو جو آئین اور قانون پاکستان ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آئین تو چلیں، آئین بہت مقدم ہے، آئین سے بڑھ کے ہم سب کے لیے ہمارا دین ہے۔ کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا حکم کلیئر ہے، اور ہم نے افواج پاکستان کے ہر فرد نے تو آئین کی پاسداری کا حلف بھی اٹھایا ہے۔ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے ملک کی سالمیت کو، ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا جائے، کہ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے چھپ کے ملک کی تشخص، اخلاقیات اور یہاں پہ عدلیہ کے وقار کو داؤ پہ لگا دیا جائے۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو مقننہ ہے، جس کا حق ہے قانون سازی کرنا، کہ یہ جو جھوٹ، پروپیگنڈے اور فیک نیوز کی ہے جو بازار گرم ہے، جس پہ الزام تراشیاں بلا ثبوت، الزام تراشیاں صبح سے لے کے شام تک تواتر سے جاری ہیں، اس کے اوپر جو مقننہ ہے وہ ضروری قانون سازی کرے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو نئے قوانین بننے ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آج اس معاشرے میں سے نفرت، ہیجان، جھوٹ، پروپیگنڈا، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ اس معاشرے کی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ ہم آپ کو، لیکن یہ آپ اطمینان، ہم اس بات پہ اطمینان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے سے معاشرے میں کچھ استحکام آ رہا ہے، جو عدم اعتماد ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون کیا کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے، کہاں سے بولا جا رہا ہے، کیسے بلوایا جا رہا ہے، کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور وہ پروپیگنڈے کس طرح کھل کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارا ہتھیار، ہماری طاقت، جیسے میں نے پہلے عرض کی، وہ سچائی ہے، وہ حقائق ہیں، وہ متزلزل ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اس آئین پہ، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے احکامات کے اوپر۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جھوٹ اور فریب انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی تائید کے ساتھ اور ان کے شعور کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی۔